بسم اللہ الرحمن الرحیم لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی لوگ خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ آپ جہاں بھی رہیں خیر و عافیت کے ساتھ رہیں، اللہ کے حفظ و امان میں رہیں۔ میں ہوں حافظ محمد ناطق سلام اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل دینی گارڈن۔ ناظرین، الحمدللہ آپ سیکھنے کی غرض سے آپ کے اندر ایک جستجو پیدا ہو گئی ہے اور آپ ہمارے تمام ویڈیوز کو لگاتار دیکھ رہے ہیں، سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ آپ سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں اور آپ سیکھ کر حج کرنے کی کوشش میں ہیں۔ یہ بہت ہی اچھی علامت ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کے حج کو قبول فرمائے اور حج مبرور عطا فرمائے۔ ناظرین، میں آپ لوگوں کے تربیت کے لیے آج میں ایک نیا موضوع لے کر آیا ہوں۔ آج میں آپ لوگوں کو وہ ویڈیو دکھانے جا رہا ہوں جو میں نے ایک تربیتی کیمپ لگائی تھی۔ یہ تربیتی کیمپ آج منعقد ہوئی ہے جامع مسجد میں، جس میں جناب الحاج قیصر خان صاحب کولکاتہ سے تشریف لائے اور ان کی جامع ٹریننگ ہوئی ہے جس میں آپ حضرات بھی شرکت فرما تھے۔ میں اس ٹریننگ کی تمام ریکارڈنگ کو آپ لوگوں کے لیے پیش کر رہا ہوں۔ جن لوگوں نے شرکت نہیں کی ہے یا پھر اس ٹریننگ کو دوبارہ لینا چاہتے ہیں، پوری طرح سے سمجھنا چاہتے ہیں، چونکہ یہ ٹریننگ بہت ہی اہم ٹریننگ تھی۔ آج ماشاءاللہ تقریباً 350 سے 400 لوگ پہنچے تھے۔ تو اس ٹریننگ کو آپ لوگ بھی ملاحظہ فرمائیں اور پورا مکمل دیکھیں تاکہ آپ کو پوری بات اچھے سے سمجھ میں آ سکے۔ ناظرین، شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کے بٹن پہ ٹچ کر کے آل پہ ٹچ کر لیں تاکہ آپ سے اور میرا رشتہ جڑ جائے۔ میرے تمام ویڈیوز حج کے متعلق اور دیگر موضوعات پہ جو بھی ویڈیوز پیش کیے جائیں گے وہ سب کے سب آپ کو وقت پر ملتا رہے۔ ناظرین، اگر آپ میں سے کوئی نئے ساتھی یہاں پر موجود ہیں، آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو چینل تو سبسکرائب کر لیں اور چینل میں جا کر پلے لسٹ میں حج عمرہ کی ٹریننگ آپ اس میں جا کر کے پارٹ 1 سے لے کر کے جتنے بھی موجود پڑے ہیں وہاں پر آپ اس تمام کو دیکھ لیں تاکہ آپ پوری وضاحت کے ساتھ پوری ٹریننگ کو حاصل کریں اور آپ اپنے عمرہ کے سفر کو اور حج کے سفر کو نورانیت والا سفر بنا کر عمرہ کو قبول ہو جائے اور حج مبرور ادا ہو۔ آواز بتائیے، زور کرنا ہے، زور کرنا ہے، کم کرنا ہے؟ تھوڑا زور کریں، دیکھیں تو آتی۔ اچھا، تھوڑا صبر کیجئے۔ ابھی جو جیسے بات ہوئی نا وہ سیٹنگ کر رہے ہیں۔ نہیں بھئی حاجی صاحب، آپ لوگ ادھر ساؤنڈ کی طرف رہیے، تھوڑا ایڈجسٹ ہونے دیجیے، تھوڑی بات ہونے دیجیے، وہ کم بیس کریں گے۔ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے، بیچارے نئے ہیں نا، جو بیچارے ہیں یہاں پہ کم بیس کرتے ہیں تو وہ آئیں گے تو سمجھ میں آئے گا بات کو۔ ٹھیک ہے، تھوڑی سی صبر کیجئے تو ایڈجسٹ کر رہے ہیں انشاءاللہ۔ تو بہرحال یہ سفر میں خصوصی طور پہ اللہ رب العزت کی طرف سے حاجی حجن کی دعاؤں کے اندر قبولیت رکھی گئی ہے، خاص طور سے اللہ کی طرف سے ایک طرح کا سمجھیے خاص انعام ہے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصی دعائیں بھی ہیں، آقا نے خاص دعائیں مانگی ہیں، اللہ حاجی کی بھی مغفرت فرما، اور حاجی جس کے لیے مغفرت کی دعا کر دے اللہ اس کی بھی مغفرت فرما۔ تو یہ دعاؤں والا سفر ہے خصوصی طور پہ، اور ہم سب کو یاد رکھنا ہے کہ اللہ نے اس پیاری امت کو
دعاؤں کے ذریعے وہ انعامات دیے ہیں جو آج ساری دنیا حیران ہے، اور ان کو سمجھ میں بات نہیں آتی ہے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بھائی مردہ خچر ہے، 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے صحابی نے دعا مانگی ہے تو وہ مرا ہوا خچر زندہ ہوا ہے۔ آج دنیاوی لین سے جس کو ہم لوگ ترقی کہتے ہیں، بہرحال ترقی ہے کتنی وہ تو اللہ ہی بہتر جانے کہ انسان کتنی ترقی میں ہے۔ جتنا وہ اللہ سے دور ہوگا اتنا وہ تنزلی میں ہے، لیکن اس کو وہ ترقی سمجھ رہا ہے۔ جتنا نافرمانی میں جائے گا وہ اللہ سے دور ہوگا جی، اور آگے اللہ کے یہاں اللہ نہ کرے کہ مردود ہوگا، لیکن اس کو وہ ترقی سمجھ رہا ہے۔ بہرحال ترقی وہ ہے جو خالق کو پہچانے اور خالق سے جڑ جائے، براہ راست خالق سے اپنا معاملہ حل کرا لے، یہ ہے اصل تعلق۔ اس لیے میں نے غور کرنے کی بات ہے کہ اس زمانے میں ٹیکنالوجی کا دور ہے، سارے دنیا کے سائنسداں جمع ہو جائیں، سارے دنیا کے، خالی اپنے ملک کے نہیں، پورے عالم کے سائنسداں جمع ہو جائیں، سارے دنیا کے ٹیکنالوجی لے کے جمع ہو جائیں اور سب مل کر محنت کر لیں، ایک مچھر زندہ نہیں ہوگا جی۔ اور 2 رکعت نفل نماز پڑھ کے صحابی نے دعا مانگی تو مرا ہوا، کہاں مچھر اور کہاں خچر، بتائیے کہاں 2 رکعت نفل نماز اور کہاں سارے دنیا کے سائنسداں اور پورے ٹیکنالوجی کے ساتھ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، ہمیں سمجھنا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم ڈالڈا ہیں لیکن گھی کا ریٹ ابھی بھی وہی ہے، ابھی بھی مارکیٹ میں اس کا عزت ہے۔ کس کا؟ گھی کا۔ اب گھی کا ڈبہ میں کوئی ڈالڈا بھر کے مارکیٹ میں جائے تو لپڑ تپڑ تو ہونا ہے، بولیے بھائی ایمانداری سے۔ تو لپڑ تپڑ جو ہمیں ہو رہا ہے اس کی وجہ یہ کہ ہم ڈالڈا بنے ہوئے ہیں۔ اگر گھی رہتے تو گھی کا ڈبہ نہیں صحیح، لیکن گھی اگر رہتے تو آدمی ایڈوانس میں پیسہ دے کے جاتا ہے کہ بھائی رکھ دیجیے آدھا کلو، مہمان آتے ہو تو خاص طور سے ذرا سا ہوتا نہیں ہوتا۔ 2 رکعت نفل نماز، جہاں دیکھیے حج میں جو ہم لوگ جا رہے ہیں نا، اللہ رب العزت اس بہانے سے ہمیں بلا کر جو انعامات اللہ نے اپنے بندوں کو دیا ہے، جو واقعات ہوئے ہیں، ان علاقوں سے اللہ گزارنا چاہتا ہے ہمیں۔ حج تو ایک بہانہ ہے، حج تو ایک بہانہ ہے، اصل میں اس امت کو اپنا تعارف کرانا ہے۔ حج تو ایک بہانہ ہے، اصل میں اس امت کو اس کا مقصد حیات بتانا ہے۔ 2 رکعت نفل نماز پڑھی، اللہ سے دعا مانگا، تو وہ بچہ جو حضور کے زمانے کی بات ہے، صحابہ نے اس بچے کے انتقال ہو جانے پر بچے کو غسل دیا ہے، کفن دیا ہے، اب معاملہ جنازے کی نماز کی ہے اور دفن کا ہے، اور والدہ کو ان کے معلوم ہوئی ہے، اور انہوں نے نماز پڑھ کے اللہ سے دعا مانگی ہے کہ اللہ حیات موت کا تو مردے کو زندہ کر دے، تجھ سے پوچھنے والا کون ہے؟ تو قادر مطلق ہے۔ تو اللہ اپنی قوم سے ہم آئے ہیں، سب تو تیرے پرائے کی پرستش کرتے ہیں، کفر میں ہیں، اور ہم آئے ہیں اور آئے تھے بیٹا کے ساتھ، جائیں گے خالی ہاتھ، تو لوگ کہیں گے ایمان لانے سے تجھے کیا ملا؟ جو تھا وہ بھی چلا گیا۔ تو ایک تو ہمیں تانا بھی پڑے گی، اور دوسرے جو لوگ آنا چاہیں گے اس کو بھی کمزوری ہو جائے گی، کہیں میرا بھی نقصان نہ ہو جائے۔ انسان فطری طور سے اس لین سے کمزور ہے، تو اللہ آپ قادر مطلق ہیں، ذرا یہ معاملہ میرا، یہاں تو میرا چند گھنٹے کچھ ہوئے ہیں، بچے کو مرے ہوئے اس کو زندہ کرنا ہے، وہاں تو آپ نے عزیر علیہ السلام کو 100 سال گزر گئے، انتقال ہوئے، دوبارہ حیات دے دی اور اٹھ گئے۔ آپ دیکھا کہ خچر جہاں باندھا تھا وہ تو مٹی ہو گیا، اور سالن کا جو ترکاری رکھنے کا جو برتن تھا اس کو کھولا، دیکھا تازہ رکھا ہوا ہے۔ بچہ زندہ ہو گیا۔ اچھا جہاں جا رہے ہیں وہی نا واقعہ ہوا ہے، وہ چکی سے جو آٹا نکل رہا تھا، کیا آپ کو مین ہیڈ کوارٹر بلایا جا رہا ہے، آئیے اپنے برانچ میں کام کیجیے گا، پہلے ہیڈ کوارٹر آ جائیے ایک دفعہ۔ جب آدمی دیکھ لیتا ہے نا تو بولڈ ہو جاتا ہے، کیا دیکھا ہوا بول رہے ہیں بھائی، سنا ہوا نہیں بول رہے ہیں، تو وہاں پہ بلا رہے ہیں اللہ آؤ دیکھو یہاں پر ہی۔ 2-4 رکعت نفل نماز جم کے پڑھ لیا تو کیا ہوا؟ چکی سے آٹا، اور نہیں روکا جاتا تو پیارے آقا نے فرمایا حق ہے، سچ ہے، اس کا مفہوم ہے اگر نہیں روکتے تو آٹا کب تک نکلتا؟ قیامت تک نکلتا۔ تو حاجی صاحب کا لیگیج 1-2 کلو اور بڑھ جاتا، زمزم کا پانی بھی آتا
کھجور بھی آتا اور 1-2 کلو وہ آٹا بھی ضرور آتا، اور چٹکی چٹکی سب کو بانٹتے، لگیج کم ہو گیا، ہوا نہیں ہوا؟ اللہ والے فرماتے ہیں ان کے نفل کا عالم یہ ہے تو ان کے نفل کا عالم یہ ہے تو ان کے فرض کا عالم کیا ہوگا؟ ان کے نفل کا عالم یہ ہے تو ان کے فرض کا عالم کیا ہوگا؟ اور آب زمزم کا عالم یہ ہے تو آب کوثر کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے یہ امت دعا والی ہے، یہ دولت اللہ ہمیں پھر سے عطا فرما دے، اللہ سے کوشش کر کے اپنے آپ کو اس لائق بنانا ہے جی، پھر اللہ دعا والی طاقت دے دے گا۔ وہ قادر مطلق ہے، اس کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، لیکن ہمیں اس لیے نہیں دے رہا ہے کہ ہمارا دل ابھی پاک صاف نہیں ہے۔ اگر ہمارے اندر دعاؤں کے اندر قبولیت دے دے تو 2-4-10 کا ٹکٹ تو ابھی ہم بیٹھے بیٹھے یہیں سے کنفرم کرا دیں گے، بولیے۔ اگر ہماری دعاؤں کے اندر قبولیت دے دے اللہ پاک تو کتنوں کو بھیج دیجیے گا ابھی نگد یہاں سے؟ دل میں ہے نا، کچھ نام بول نہیں رہے ہیں لیکن نام ہے دل میں 2-4، کیا بھائی؟ اور حق تو یہ تھا کہ ان کے لیے اللہ سے ہدایت مانگنا تھا، اور دل میں کیا لے کے بیٹھے ہیں کہ ان کی جو ہلاکت مانگیں گے، یہاں نہیں قبول ہو رہا تو وہاں جا کے 2-4 نام پیش کریں گے۔ حالانکہ حق یہ تھا ان کے لیے ہدایت مانگنی ہے، ہلاکت نہیں مانگنی ہے۔ پیارے آقا کی امت میں ہم ہیں، آقا رحمت للعالمین ہیں، جہاں جا رہے ہیں یہ سب تعلیم کے لیے بلا رہے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں میرے حبیب اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے یہ کفار مشرکین تو ان کے غم میں آپ گھل گھل کر اپنی جان دے دیجیے گا۔ سب اپنے ہیں، پرایا کوئی نہیں ہے، تھوڑا ہم لوگ کی بدعمالیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ سارے حالات دنیا میں نظر آ رہے ہیں۔ ہم ٹھیک ہو جائیں گے تو سب بولیے ٹھیک ہو جائے گا، وہ قادر مطلق ہے۔ حفاظت پہ آ جائے تو جس کو سیٹنگ پورا بتا دیا ہے کہ ہم ایسے کو بھیج رہے ہیں اسی کے گود میں رکھ کے اسی سے پرورش کروائے گا، بولیے۔ فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو چھپا کے نہیں، پورا سسٹم بتا کے بھیجے ہیں کہ ہم اس کو بھیج رہے ہیں، ایک کو بھیج رہے ہیں جی، پورا نظام بنا دیا ہے اور اس کے گود میں لہٰذا ہم لوگوں کو اللہ وہ دعا والی طاقت پھر سے عطا فرمائے۔ اس لیے دل کو پاک کریں گے دعا کی قبولیت اللہ ہمیں عطا فرمائے گا، جو مانگیں گے پھر ملے گا۔ ابھی تو بغض ہے، کینہ ہے، حسد ہے، جلن ہے جی، دشمنوں کے ہلاکت کا جو دل میں داعیہ ہے تو یہ دل ناپاک ہے، پاک بنا لیں گے تو اللہ دعاؤں کے اندر قبولیت دے دے گا۔ قادر مطلق ہے، خزانے کا مالک ہے۔ پورا قرآن شریف میں جو انبیاء اکرام کے واقعات ہیں آپ پڑھیے نا، پورے واقعات میں اللہ اپنا تعارف کرائے ہیں۔ تو بہرحال ہم لوگ جو جہاں جا رہے ہیں اصل میں اللہ ہمیں کچھ بتانا چاہ رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ انشاءاللہ ہم لوگ بھی یہاں سے تیار ہو کے جائیں، سیکھ کے جائیں، اپنے کو بنا کے جائیں، تو ہم بھی یہی کہیں گے کہ حج تو ایک بہانہ ہے، حج تو ایک بہانہ ہے، اصل میں اللہ سے ہمیں کچھ طے کرانا ہے۔ حاجی بھی یہ سمجھ جائیں گے نا تو کیا کہیں گے حاجی کہ حج تو ایک بہانہ ہے، اصل میں اللہ سے ہمیں کچھ طے کرانا ہے۔ آفس میں جائیں گے نا تو آفس کے ٹائم میں ذرا بیزی رہتے ہیں، گھر میں اتوار کے دن فرصت میں رہتے ہیں، تو گھر میں جا کے اطمینان سے بات کریں گے تو ان کو بھی اہمیت لگے گی، اتنا دور سے آیا ہے اور گھر میں آ کر بول کے گیا ہے۔ فون میں بھی تو بول سکتا تھا بچے کا میرا نکاح آ جائیے گا، لیکن آیا اتنے دور سے اور دعوت دے کر گیا ہے کہ تو بیٹا کو بولے گا ابو کو بیٹا میرا ٹکٹ بک کرے، ابو کیا کیجیے گا اتنا گرمی میں پریشر ہے آپ کو، یہ ہے وہ نہیں، بیٹا گھر میں آ کے بول کے گیا ہے نا، اس کے بعد کی عزت ہے۔ اللہ کے گھر میں ہم جا رہے ہیں جی، گھر کا چکر نہیں ہے، گھر والے کا چکر ہے اصل میں، بولیے۔ یہ جو طواف کرتے ہیں نا، طواف تم لوگ لفظ کہتے ہیں، اصل میں کیا ہے؟ چکر لگانا۔ کیا بات ہے بھائی، خیریت تو ہے؟ فلاں صاحب کے گھر کا چکر لگاتے رہتے ہیں اکثر آپ، خیریت تو ہے کیا بھائی؟ بولتا نہیں بولتا آدمی؟ تو گھر کا چکر اصل گھر والے سے ملاقات کے لیے ہے۔ تو بہرحال ایک بڑی دولت ملنے والی ہے حاجیوں کو۔ ہاں، اللہ کے حبیب نے فرمایا، مفہوم خلاصہ ہے، اگر حاجی نے حج ایسا کیا جیسا اللہ چاہتا ہے تو اللہ کیا دیں گے؟ کہا کہ 400 گھرانے کی یا 400 آدمیوں کی اللہ کی طرف سے یہ حاجی صاحبان کی سفارش کو اللہ قبول فرمائے گا۔ ایک ایک حاجی نے اگر حج مبرور کر لیا تو اللہ کے دربار میں روز محشر میں 400 گھرانے کی یا کم سے کم 400 آدمیوں کی سفارش کرے گا کہ اللہ ان کو معاف کر کے انہیں بھی جنت میں داخل ہونے والا بنا دیجئے۔ اللہ اس کی سفارش کو قبول کرے گا، یہ دولت ملے گی، لیکن کب ملے گی؟
جب ہمارا حج صحیح ہو، اور صحیح حج کو ہمیں سیکھیں گے تو ہوگا. میں ظاہر سی بات ہے، کوئی بھی چیز سیکھنے سے نہ ہوتا ہے، دیکھنے سے نہیں ہوتا ہے. اچھا ایمانداری سے بولیے، موٹی سی بات سمجھنے کے لیے، ہم لوگ ہوش سنبھالا تو امی کو دیکھا روٹی پکاتے ہوئے، پھر تھوڑا اور بڑے ہوئے تو دیکھا بڑی آپا کو روٹی پکاتے ہوئے، پھر نکاح ہو گیا تو اہلیہ کو دیکھا، اب بیٹی کو دیکھتے ہیں روٹی پکاتے ہوئے. ماشاءاللہ دیکھا تو ہے، لیکن کوئی ایک آدھ دن ہم اپنا ہاتھ دکھانے کے لیے اتر جائیں تو انشاءاللہ بیلیں گے تو پورے ورلڈ کا نقشہ نہیں ہو تو اپنے ملک کا تو نقشہ ہم بنا ہی دیں گے. اور جب ہم تاوا میں آٹا بیل کر کے پھینکیں گے تو روٹی بعد میں پھولے گا، پہلے میرا ہتھیلی پھولے گا. کیا بھائی بولیے، وجہ کیا ہے؟ بولے روٹی بناتے ہوئے دیکھا تھا، سیکھا نہیں تھا. تو دیکھا دیکھی حج بھی نہیں ہوگا. زندگی میں ایک دفعہ حج فرض ہے جی، اور حج آسان ہے کس کے لیے جو سیکھ لے. ہاں، اور دیکھا دیکھی حج کریں گے تو دیکھا دیکھی حج صحیح نہیں ہوگا، گڑبڑ ہو جائے گا. اس لیے کوشش کرنی ہے حج کو جو موقع مل گیا ہمارے پاس جو ہے اس کو سیکھنے میں لگائیں. ہاں، اس لیے ایک ہے حج کا جسم، ایک ہے حج کا روح، ایک ہے سفر کی تیاری، ایک ہے حج کی تیاری. بھئی ہم لوگ بیگ لے رہے ہیں، 2 بیگ چاہیے، حج کمیٹی والے بول رہے ہیں اتنا اتنا kg کا ہونا چاہیے. اچھا بھائی، ایک سائڈ بیگ ہوگا، اچھا بھائی ٹھیک ہے. اور یہ آپ کا پاسپورٹ، ویزا اور کرنسی اور وہاں کے حساب سے آب و ہوا کے حساب سے کپڑے اور صحت کے اعتبار سے کچھ دوائیاں، اور کچھ گھٹے بڑھے گا تو اکاؤنٹ بھی بنا لیجئے. حاج صاحب پوچھ رہے تھے حاج صاحب کتنا لے جائیں؟ بولے جتنا بھر کے آپ لے سکتے ہیں لے جائیے، جتنا بھر کے لا سکتے ہیں لے آئیے. ہاں، یہ ہے سفر کی تیاری. حج کی تیاری کیا ہے؟ ایسی نماز، ایسا ایمان بنا کر لے کر جائیں جیسا اللہ اپنے بندوں کو ایمان اور اعمال کے اعتبار سے دیکھنا چاہتا ہے. اس لیے صحابہ نے اپنے آپ کو ایسا بنایا تھا. ہاں، بہرحال ہم لوگوں کا جو سفر ہو رہا ہے، خصوصی طور پہ سفر سے پہلے اپنے کچھ معاملات ہوتے ہیں اس کو ہمیں صاف صفائی کر لینی ہے. ایک مومن بندہ، اس کی تمنا ہوتی ہے اللہ دنیا سے جب میں آپ کی طرح واپسی کروں تو اس کے پہلے جتنے بھی مخلوقات کے مجھ پر حقوق نکلتے ہیں ان تمام حق کو میں ادا کر چکا ہوں. اس حال میں مجھے رکھتے ہوئے اپنے یہاں بلائیے. کسی کا حق آخرت میں ایسا نہیں ہو کہ ہمیں دینا پڑے. ہر مومن کی چاہت ہوتی ہے. یہی عمل، یہی چاہت ہمارا حج میں جانے سے پہلے نظام ہونا چاہیے. سب کا نام دین لین کلیئر کر کے جانا. ہوتا ہے سماج میں آدمی رہتا ہے نا تو تھوڑا کسی نہ کسی کا 19-20 ہو جاتا ہے، اس کو لین دین کلیئر کر لیں. اگر نہیں دے پا رہے ہیں ابھی تو میرے بعد جو گھر میں میرے پوسٹ پہ آئے گا نا وارثین میں سے، ان کو بیٹھا کے جن کا نکلتا ہے ان سے بیٹھ کے بات طے کر لیں کہ بھائی ایسا ہے آپ کا یہ نکلتا ہے، اب بیٹا ان کا یہ نکلتا ہے میرے اوپر، اور میں ابھی حج کے سفر میں جا رہا ہوں اور اتنی استعداد ہے کہ میں آنے کے بعد ادا کر سکتا ہوں، لیکن فی الحال موقع نہیں ہے، تو بھائی آپ تھوڑا موقع دے دو. اور بیٹا اگر میں حج کر کے آ گیا تو میں ادا کروں گا، اور وہیں رہ گیا تو تم ادا کرو گے. ہاں، کبھی بھی یہ دھیان میں نہیں لانا ہے کہ حج کر لیں گے تو جن کا حق مارا ہے وہ بھی معاف ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے، گناہ معاف ہوں گے. کسی کے حقوق ہم پہ نکلتے ہیں اور استعداد رہتے ہوئے ہم ادا نہیں کیا، اور حج بھی کیا اور حج کے آنے کے بعد بھی ادا نہیں کیا، تو یہ حج میرا پنچر ہو جائے گا، بجائے آخرت میں جنت ملنے کے اللہ کی پکڑ میں آ جانے کا ذریعہ بنے گا. فضائل میں سنتے ہیں نا سارا گناہ معاف. گناہ اور ہے اور کسی کا حق ہم نے مار رکھا ہے وہ اور ہے. یہ حقوق العباد ہے، اس کا تعلق بندے سے ہے، اور گناہ اور نیکی کا تعلق اللہ سے ہے. اس کو اپنے سماج میں اس کو ضرور عمل میں لائیں. دے کے جائیں یا تو گھر والوں کو بیٹھا کے ان سے وقت لے کے گھر والوں کو سمجھا کے جائیں کہ ہم آئیں گے تو لوٹائیں گے اور وہیں رہ جائیں گے تو تم لوٹاؤ گے. خوب خیال رکھنا ہے. اس طرح کی سے بولی چالی بند ہو گئی ہے، ہوتا ہے کبھی نرم گرم، تو بھائی آپ جو ہے معافی تلافی کر لیجئے. ہاں، اللہ کے واسطے ہم جھکیں گے، اللہ ہمیں اپنا محبوب بنائے گا سماج کے اندر. اچھا ایک بات یہ بھی ہے، ابھی سماج میں دیکھیے ایسی باتیں چل رہی ہیں، بھائی 2 بیٹے نے ابا کو حج کرایا تو ہم 4 بھائی ہیں، اور 4 بھائی مل کے اگر ہم ابا کو حج نہیں کرائیں تو سماج میں بے عزتی ہے کہ نہیں؟ بولیے. 2 بھائی نے اپنے ابو کو حج کرایا، 2 بیٹا ہے، ابو کو حج میں بھیج دیا، اور ان میں 4 بیٹا ہیں،
اور ابو کو حج میں نہیں بھیجا تو انسلٹ ہے نا بھائی، محلے میں کیا ہوگا عزت میں؟ تو کیا کریں، ملا جلا کے ابو کو حج میں بھیج دیجئے۔ ابا حاجی بن گئے، بیٹا بے نمازی کا بے نمازی رہ گیا، کیا منہ لے کے حضور کے روضے پر ہم جائیں گے کہ میرا اولاد تو بے نمازی ہے اور آقا نے فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جی؟ تو ہم بعد میں حاجی بنیں گے، ہمارے جانے سے پہلے ہماری محنت سے، دعاؤں سے، کوشش سے، سمجھانے بجھانے سے ہمارے گھر آنے والے پہلے نمازی بنیں گے، یہ اللہ کی اطاعت گزار، سنت کے پابند بنیں گے۔ اب ہم جو حج میں جائیں گے ان کی دعا ہمارے کام آئے گی، وہاں سے ان کے لیے ہم دعا کریں گے اور یہاں سے ہمارے لیے یہ دعا کریں گے۔ ماحول بنائیں، ملنے ملانے کا ماحول بنتا ہے ہمارا عام طور سے، سمجھنے سمجھانے کا ماحول بنے، سیکھنے سکھانے کا ماحول بنے، اس کا ماحول ہم لوگ بنائیں۔ حاجی صاحبان حج میں جانے سے پہلے دو چیزیں خراب ہوتی ہیں، ایک تو حاجی صاحبان کا پیٹ خراب ہوتا ہے، اتنی دعوت ملتی ہے اور جہاں جائیے گا وہاں بریانی ہی پائیے گا، ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے اچھا سے اچھا کھلا دیں، اور بیچارے انجن تو ہم لوگ کا کمزور ہو گیا ہے، اب وہ کھا لے رہے ہیں تو ہو جا رہا ہے کیا بولیے، پیٹ خراب، اور اتنا موبائل میں کال آتا ہے کہ دماغ خراب، بولیے حج میں جانے سے پہلے۔ تو اسی لیے کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ اپنی صحت کا بھی خیال رکھیں اور ملنے ملانے کا بھی ماحول نہیں بنا کے سیکھنے سکھانے کا ماحول بنائیں۔ اب جا رہے ہیں تو جانے سے پہلے ابھی سے اپنے مسجد کو ہم سب سے پہلے آ جا رہے ہیں، اذان سے پہلے مسجد میں آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں سارے مصلی کے بعد، اب تلاوت میں، تسبیح میں، دعاؤں میں، نفل نمازوں میں، شکرانے میں، استغفار میں، توبہ والی نماز ہے، پھر شکرانہ نماز ہے، اللہ آپ نے توفیق دیا، کتنے لوگ جا رہے ہیں، سب آپ کے توفیق سے جا رہے ہیں، اس میں آپ نے ہمیں بھی شامل کیا، مال کی بنیاد پہ نہیں ہے، بہت سارے لوگ مال والے ہیں نہیں گئے، نہیں جا پا رہے ہیں، تو آپ لے جا رہے ہیں، اپنے آپ کو اعمال میں لگائیں، صدقہ ہے تھوڑا سا، اس سب میں آپ کو تھوڑا سا آگے بڑھنا ہے، ملنے میں اس طرح سے اپنے کو اعمال کے نورانی ماحول میں جما کے وہاں جانا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ ہم سب، باتیں تو بہت ساری ہیں، آپ کو لگتا ہوگا جلدی سے شروع کرو، عمرہ کیا ہے، یہ ہمارے دیکھیے حج کے جو سفر ہے نا اس میں 3 عمل ہے، ایک ہے حج میں جانے سے پہلے کے اعمال، اور ایک ہے دوران حج میں جو اعمال ہے، اور ایک ہے قبر میں جانے سے پہلے تک کے اعمال ہیں، یہ 3 پارٹ ہے۔ پہلا پارٹ سب سے زیادہ اہم ہے، جانے سے پہلے جتنا ہم سیکھ لیں گے، اپنے آپ کو اعمال کے لین سے مضبوط کر لیں گے، وہ آگے حج میں بھی کام آئے گا اور پوری زندگی میں کام آئے گا، بات سمجھیں؟ اگر یہاں طبیعت مسجد میں نہیں جمے گی تو وہاں اور نہیں جمے گی، آپ لکھ لیجئے، اس کو یاد کیجئے گا وہاں، کیونکہ وہاں جس طرح نیکی کا بازار لگا ہے تو وہاں سامان کا بھی بازار ویسی لگا ہے جی ہاں، آپ اپنے بلڈنگ سے نکل کے مسجد جائیے گا تو کیفیت جو ہے جب روم کے اندر تھے الگ تھی، اور جب وہاں سے نکل کے آپ مسجد جا رہے ہیں تو کیفیت میں بہت فرق آئے گا، چونکہ بازار میں سامان ہی سامان دکھ رہا ہے، ٹوپی بھی ہے تو چمکدار ہے، تسبیح تو چمکدار ہے، اب کہیں یہ ٹوپی بک نہ جائے، نماز کے لیے تو جا رہے ہیں، وقت کم ہے سے نماز پڑھنا ہے، لیکن کہیں ٹوپی، کہیں یہ سامان جو ہے بک نہ جائے، یہ ہم کو بہت پسند آیا ہے، تو نیت باندھا لیکن دھیان کہاں ہے، بولیے سامان میں ہے، سامان کو شیطان نے وہاں پہ ہاں، اسی لیے کوشش کرے یہیں سے اپنے آپ کو، بازار میں اب دل میرا نہیں لگے، مومن کا دل مسجد میں اٹکتا ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا، آقا نے فرمایا کہ مومن کا دل مسجد میں اٹکتا ہے، مومن مسجد میں اس کو ایسا سکون ملتا ہے جیسا زندہ مچھلی کو پانی میں، ہاں ہمیں یہاں سکون ملے، طبیعت لگے جمے، اس لیے کوشش کریں انشاءاللہ جانے سے پہلے اپنے کو اور اپنے گھر والوں کو بھی، اب بیٹا ہے ڈانٹ کے بولتے تھے نماز کے لیے، اب اس کو سمجھا کے بولیں گے کہ بیٹا اب ہمارا گھرانہ جو ہے نا حاجی صاحب کا گھرانہ کہلائے گا، تو بیٹا میں حاجی بنوں گا اور کم سے کم آپ نمازی بنو ماشاءاللہ، سمجھا کے تنہائی میں، بیٹا اب اللہ کا دین کہیں بدنام نہیں ہو جائے، بیٹا لوگ بولیں دیکھو حاجی صاحب کا بیٹا، کل تک عبد الرحمن صاحب کا بیٹا بے نمازی ہے، اب کل سے کیا کہیں گے، حاجی صاحب کا بیٹا بے نمازی ہے، بیٹی ہے اس کو سمجھائیں، گھر کے لوگوں کو سمجھائیں پیار سے محبت سے، تو دیکھیں گے انشاءاللہ جو برسوں میں نہیں ہوا وہ چند دنوں میں ہو جائے گا، کریں گے انشاءاللہ، اللہ ہم تمام کے لیے آسان فرمائے، قبول فرمائے۔ بہرحال حج کی 3 قسمیں ہیں، حج جو ہے 3 قسم کے ہیں، ایک ہے حج قران، ایک ہے حج افراد، ایک ہے حج تمتع۔
سب سے نورانی والا حج ہے حج قران، جن کو سید الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا۔ آقا نے جو حج کیا ہے وہ حج قران تھا۔ حج قران میں احرام جو ہم باندھیں گے تو اس میں عمرہ بھی ہوگا لیکن حلق نہیں کرائیں گے، اور ہم احرام کے اندر ہی رہیں گے۔ احرام جو باندھا تو 10 تاریخ کو بڑے شیطان کو کنکری مارنا ہے، قربانی کرنا ہے اپنے طرف سے حج کی، اس کے بعد حلق کرائیں گے تو احرام سے باہر آئیں گے۔ اس بیچ میں جتنے دن ہیں ہم احرام کے اندر ہیں، پابندی کے ساتھ ممنوعات احرام سے اپنے کو بچا کے رکھیں گے۔ یہ ہوا حج قران۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا تو سوچئے کتنی نورانیت ہوگی۔ آقا نے یہ فرمایا حج کے بعد کہ اللہ نے اگر موقع دیا آئندہ سال اور توفیق دی حج کی تو ہم انشاءاللہ حج تمتع کریں گے، لیکن کیا ہے بولیے حج قران۔ لہٰذا ہمارا بھی جذبہ ہونا چاہیے تھا، بلکہ عمل ہونا چاہیے تھا کہ ہم بھی حج قران کریں گے، لیکن دین سے بے رغبتی ہے، چاہت بھی نہیں ہے اور رغبت بھی نہیں ہے کہ بھائی ہمیں اور اچھا سے اچھا معلومات بھی نہیں کیا، بلکہ بعض لوگ تو بیچارہ حج قران پہلی دفعہ سنے ہوں گے، انہیں سنا بھی نہیں ہوگا کہ حج قران کیا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے تو انشاءاللہ ہم حج قران کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، حالانکہ آسانیاں ہیں، اس زمانے میں بہت آسانیاں ہیں پہلے زمانے کے مقابلے میں۔ پہلے زمانے کے لوگوں کو کئی دن تو احرام کے اندر رہنا پڑتا تھا، بہت مشقت۔ ہمارے زمانے میں اللہ نے احسان کیا ہے، بہت آسانی۔ ہم تو واقعہ سن کے حیران ہو گئے۔ ایک بزرگ ہمارے یہاں ہیں، ابھی حیات سے ہیں، اور ہماری عیدین کی نماز میں امام بھی ہوتے ہیں ماشاءاللہ۔ وہ اپنے والد محترم حج میں جو ان کے گئے تھے ان کا واقعہ بتا رہے تھے کہ ابو سے انہوں نے سنا تھا، یہ ہم لوگوں کی بہت تعلیم کے لیے ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ابو کہہ رہے تھے کہ بیٹا یہاں سے ہم لوگ بامبے گئے، بائی ٹرین گئے، وہاں سے بھی پانی جہاز میں جدہ گئے، 6-7 دن 8 دن جو لگے۔ پھر جدہ سے جب ہم لوگ مکہ جا رہے تھے تو سواری کے لیے اونٹ تھا صرف، اس زمانے میں اونٹ پہ لوگ سفر کرتے تھے۔ تو جدہ سے اونٹ پہ ہم لوگ سامان لاد دیے، سامان اونٹ پہ لدا ہے، اور حاجی حجن پیدل جا رہے ہیں۔ 7 دن کا سفر ہے، 1 ہفتے کا سفر ہے، اور دن میں سفر نہیں کر سکتے، اتنی تپش ہے ریگستان۔ تو کب سفر کرتے کہ چلنا ہوتا تھا غروب کے بعد، مغرب کے بعد قافلہ سفر کرتا تھا، اور صبح صادق ہونے سے پہلے کوئی پہاڑ کے اوٹ میں ذرا سا دھوپ کی تپش سے، سورج کے ڈائریکٹ اس سے شعاع سے بچ سکے اس کے لیے آڑ لے لیتے تھے، اور 1 بوتل پانی پینے کا ملتا تھا، 1 بوتل 1 لیٹر والا۔ یہی پورے 1 ہفتے کے سفر میں یہی 1 بوتل ایک حاجی کے لیے ہے، وہ ایک وقت میں پی لے یا پورا ہفتہ اس کو چلائے۔ سوچئے کیا حال ہوتا ہوگا جی، وہ زمانے کی بات۔ ہاں ہمارے زمانے میں تو 10 گھنٹے میں ہم پہنچ جا رہے ہیں جی، اور جہاں سے گزر رہے ہیں کچھ نہ کچھ ہر لین کی سہولت ہے، اس میں کہیں پہ کچھ کمی بیسی ہو جائے تو سمجھیے اللہ ہمیں کچھ بڑھا کے نیکی دینا چاہتا ہے، ورنہ ہمارے زمانے میں تو الحمدللہ بہت آسانیاں ہیں۔ بہرحال چند باتیں جو ہم کو دلوں میں دماغ میں بسا لینا ہے۔ ایک تو یہ ہے ہم جا نہیں رہے ہیں، اللہ لے جا رہا ہے۔ یہ کلی طور سے اللہ کا فضل ہمارے ساتھ ہوا ہے، مال کی بنیاد پہ ہم نہیں جا رہے ہیں، فرض ضرور ہوتا ہے استعداد کی بنیاد پہ، لیکن جاتا ہے بندہ اللہ کے فضل کی بنیاد پہ۔ فارم بھرا ہے فرش میں اس لیے ہم جا رہے ہیں ایسا نہیں ہے، پہلے ہمارے نام سے اللہ نے اپنے دربار میں عرش میں فارم بھرا ہے، اس کے بعد ظہور ہوا ہے اس کا جی۔ تو ایک بات تو یہ ہے۔ دوسری بات ہے شکر کی کیفیت ہو، شکر کریں گے اللہ نعمت کو بڑھائے گا۔ تیسری بات ہے صبر کے ساتھ چلیں گے، اس سفر میں جو صبر کرے گا اللہ اس کے ساتھ ہو جائے گا۔ ان اللہ نہ شاکرین ہے، کیا ہے بھائی؟ مع صابرین ہے نا۔ تو صبر کرنے سے کیا مراد ہے کہ حالات ناسازگار بھی آ گئے تو اللہ کی اطاعت پہ جمے رہیں گے اور صبر کرتے رہیں گے، تو کیا ہوگا بولیے؟ کون ہو جائے گا ساتھ؟ اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے گا۔ اور اللہ کے دربار سے اللہ کو پانا ہے تو اس کے لیے کیا کریں گے؟ حج کے سفر میں خصوصی طور پہ حجنوں کی، حاجیوں کی خدمت کریں گے۔ خدمت سے خدا ملتا ہے، عبادت سے جنت ملتی ہے، تو خدمت کریں گے، روحانی بھی جسمانی بھی۔
ضروریات کے لین سے بھی جو ہم سے ہو سکتا ہے، ان کی ضروریات جو جائز ہے اس میں ہم ان کی مدد کریں گے، اور روحانی لین سے حج ان کا کیسے نورانی بنے، قبولیت والا بنے، اللہ نے جو علم دیا ہے ہم ان کو بتائیں گے، نہیں جانتے ہیں سیکھیں گے۔ جی بلغوا انی ولو آیات، آقا نے فرمایا مفہوم خلاصہ، ایک بات جانتے ہو دین کی دوسروں تک پہنچاؤ، یہ ذمہ داری دی۔ نہیں جانتے ہو دین کو سیکھو، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، لیے اگر نہیں جانتے ہو تو سیکھنا ہے۔ اچھا سیکھتے سیکھتے کوئی عمل ہو جائے تھوڑی سی گڑبڑی، تو اس میں لوگ رعایت کرتے ہیں، رعایت کرتے نہیں کرتے؟ کیا بھائی گاڑی میں ایل لگا ہوا ہے اور گاڑی کسی کو ذرا سا دھکا لگا دے تو غصہ تو آدمی ہوتا ہے، پھر یہ دیکھتا ہے گاڑی میں ایل لگا ہوا ہے، او ہو ابھی لرننگ ٹائم چل رہا ہے اس کا، تو اس کو سمجھا کے بولتا ہے بیٹا ذرا سا تم بھی سیکھو اور ہم لوگ کو بھی بچاؤ، ایسا نہیں بیٹا کہ سیکھنے کے چکر میں ہم لوگ کو مار دو۔ لیکن رعایت ہوتی، کیوں سیکھ رہا ہے، تو سیکھتے سیکھتے میں کوئی غلطی ہو جائے تو دنیا والے معاف کرتے ہیں اور اللہ تو بہانہ ڈھونڈتا ہے۔ تو سیکھتے سیکھتے ہم سفر کریں گے، اللہ فرشتوں سے کہہ دے گا میرا بندہ بھی سیکھا نہیں ہے، سیکھتے سیکھتے آ رہا ہے، کچھ کمی بیسی ہو تو کمی کو مت لکھنا، کامل ثواب لکھ دینا، کیوں میرا بندہ بھی سیکھ رہا ہے۔ بات سمجھے نا؟ تو انشاءاللہ ہم سیکھتے سکھاتے سفر کریں گے۔ ایک حاجی نے حج سیکھا، حج کر لیا، ایک حج کا ثواب ملے گا، لیکن ایک حاجی صاحب نے حج سیکھا، اچھی طرح سیکھا، اور سفر حج میں 10 حاجی کو حج سکھا دیا، اور 10 حاجیوں نے ان سے حج سیکھ کر لیا، اور ان حاجیوں کو اپنے اپنے حج کا ثواب اللہ کے یہاں سے ملے گا۔ سکھانے والے حاجی کو اللہ خوش ہو کر الگ سے اپنے خزانے سے 10 مقبول فرض حج کا ثواب الگ سے عطا فرمائے گا۔ جی یہ کمائی کا موقع ہے، اس لیے انشاءاللہ خوب سیکھ کے جائیں اچھی طرح سے، اپنا بھی حج صحیح ہوگا، انشاءاللہ دوسروں کو بھی ہم بتانے والے بنیں گے انشاءاللہ۔ بہرحال حج کی جو قسمیں ہیں اس میں سے جو آسانی والا حج ہے اس کو تمتع کہتے ہیں۔ عام طور سے ہم لوگ جو حج میں جاتے ہیں اپنے ملک کے لوگ وہ حج تمتع کرتے ہیں۔ تمتع میں کیا ہے، پہلے عمرہ کیا جاتا ہے، عمرے کی نیت سے احرام باندھ کے عمرے کے ارکان ادا کر دیتے ہیں، تو اب ہم عمرہ کر کے ہم فارغ ہو جاتے ہیں، اب ہم احرام میں نہیں رہے، پابندی ساری ختم ہو گئی، اب اپنا کرتا پجامہ جیسے نارمل لائف ہماری یہاں ہے تو ہم وہاں بھی پہنچ کے عمرہ کے بعد نارمل اپنا اس میں آ جائیں گے۔ پھر حج کے 8 تاریخ کو جب حج کا احرام باندھیں گے تو 5 دن میں جو حج کے ایام میں کام اعمال ہیں، اعمال کرنے کے بعد وہ حج اور یہ عمرہ ملا کر یہ حج تمتع کہلاتا ہے۔ تو ابھی بات جو ہوگی تمتع کے تعلق سے ہی ہوگی، لہذا دھیان لگا کے سنیں، کوئی بات ایسی ہو جو ذہن میں کھٹک رہی ہو کہ بھئی یہ بات ذرا صاف نہیں ہوا، ہم کو ذرا سا اور سمجھنا تھا، تو آپ یاد ضرور رکھیے، بات چیت ختم ہونے کے بعد آپ اس کو ضرور پوچھ لیجئے۔ دوران گفتگو میں پوچھ سکتے تھے لیکن مناسب نہیں ہے، بات جو ہوتی رہتی نا تسلسل ٹوٹ جائے گا، اس لیے آپ یاد رکھیے گا لیکن ضرور پوچھیے گا تاکہ آپ کا بھی عمل صحیح ہو، دوسروں کو بھی آپ بتانے والے بنیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ بہنوں کو بھی کہہ رہے ہیں، حاجینوں کو بھی، کوئی بات ایسی ہو جو پوچھنے کی ہو تو کاغذ قلم ہو تو ذرا اس میں سوال لکھ کر بھیج دیجئے، انشاءاللہ یہاں سے میک کے ذریعے سے بھی انشاءاللہ آپ تک بات پہنچا دی جائے گی، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ بہرحال چلیے اب چلتے ہیں ہم لوگ تمتع حج کے اعتبار سے۔ مثال کے طور پہ کچھ حاجی ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے کلکتے سے فلائٹ لینے کے لیے فارم بھرا ہے، مجمع میں ہے بھائی کوئی؟ اچھا آپ کلکتے سے ہیں، آپ بھی ہیں کلکتے سے، بہرحال چلیے الحمدللہ، باقی اکثر لوگ اپنے یہیں سے ہیں۔ بہرحال یہ ذہن میں رہے ہمارا، جب بھی ہمارا سفر ہوگا، خاص کر کے حج کے نیت سے ہم نکل رہے ہیں تو عمرہ کی نیت سے ہمیں احرام باندھنا ہے، تو عمرے کی نیت سے احرام باندھیں گے، اس میں عمرے میں 4 کام ہوتے ہیں، ٹوٹل عمرے میں 4 کام ہیں، 4 کام کر لیا عمرہ ہو گیا۔ کتنے کام ہیں بھائی عمرہ میں بولیے بھائی صاحب؟ 4 کام۔ عمرے کی نیت سے احرام باندھنا، عمرے کی نیت سے بولیے احرام باندھنا، اس میں چند عمل ہیں، اس کو کر لیا تو ایک کام میرا ہو گیا۔ دوسرا کام ہے طواف کرنا، بولیے دوسرا کام کیا ہے؟ طواف کرنا۔ یہ طواف میں چند اعمال ہیں، ان کو کر لیا تو یہ میرا طواف ہو گیا، دوسرا کام مکمل۔ تیسرا کام ہے صحیح کرنا، صفا مروہ کی صحیح، اس میں ہی چند اعمال ہیں، کر لیا تو ہمارا صحیح ہو گیا۔ اور چوتھا کام ہے مردوں کے لیے حلق کرانا، پورے زلف کو سر کا منڈا لینا، یہ حلق ہوا۔ اور عورتوں کے لیے حلق حرام ہے، منع ہے، سخت منع ہے، ان کے لیے زلف کا قصر ہے، پورے زلف کو سمیٹ کر اس کا نچلا حصہ انگلی کے ایک پور کے برابر، انگلی کے ایک پور کے برابر یا اس سے کچھ زیادہ
خود سے کاٹ لیں، عورتوں کا کاٹ دیں، یا محرم مرد ہے وہ کاٹ دیں، تو ان کا قصر ہے اور ہمارا حلق ہے۔ تو یہ 4 کام عمرے کا ہو گیا، ہمارا عمرہ ہو گیا۔ اب احرام کی چادر نہ چادر ہے، ہم محرم نہیں ہیں، پابندی ساری اب ہم پر ختم ہو گئی۔ تو یہ 4 کام عمرے میں ہے۔ جب بھی کوئی بھی عمرہ کریں گے، 4 کام کرنے کا نام عمرہ ہے۔ عمرے کی نیت سے احرام باندھنا، اور دوسرا ہے طواف کرنا، تیسرا ہے صفا و مروہ کی صحیح کرنا، چوتھا ہے مردوں کو حلق کرانا، عورتوں کو قصر کرنا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اب سمجھیے عمرے کی نیت سے ہمیں احرام باندھنا ہے۔ اس میں چند چیزیں ہیں، جیسے کہ جسم کی صفائی کا حاصل کرنا۔ جسم کی صفائی تو ایسے بھی ہم لوگ حاصل کرتے ہیں نا، لیکن بھائی خاص طور سے اب ہم عمرے کی نیت سے احرام باندھیں گے، اس کے لیے تیاری میں جسم کی صفائی کا حاصل کرنا۔ بغل کے بال ہیں، زیر ناف کے بال ہیں، ناخن ہیں، لب وغیرہ بنانے ہیں، اس کو تراشنا ہے، بنانا ہے، الحمدللہ صفائی حاصل کر لیں گے۔ اس کے بعد غسل کریں گے۔ صفائی کے لیے مسئلہ ہے 2 دن پہلے ہی کسی نے صفائی حاصل کر لیا ہے، الحمدللہ جو دن جانے کا اسی دن کریں، ایسا کوئی ضروری بول کے نہیں ہے۔ سہولت اگر 1-2 دن پہلے مل رہی ہے تو جسم کی صفائی وغیرہ ہم حاصل کر لیے ہیں۔ اب جس دن جانا ہے، شام کو میری فلائٹ ہے، لیکن صبح 9-10 بجے ہمیں غسل کرنے کی سہولت ہے، تو ہم نے اس نیت سے غسل کی ہے کہ آج جو احرام باندھیں گے نا، اس نیت سے غسل کیا ہے۔ جیسے ہم لوگ جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے 1 بجے آتے ہیں، لیکن بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں صبح 6 بجے ہی غسل کر لیتے ہیں جمعے کے دن، اگرچہ ان پر پاکی پہلے سے حاصل ہے غسل کی، لیکن جمعے کی نماز کی نیت سے غسل کرتے ہیں جو سنت ہے۔ اگر غسل کی پاکی تو پہلے سے حاصل ہے، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں تھا، لیکن سنت کے حساب سے۔ تو اسی طرح احرام کی جو پابندی میں ہم آئیں گے، احرام جو باندھیں گے اس کے پہلے غسل ہے، تو وہ غسل میں پہلے سے ہم کو غسل کی پاکی حاصل ہے، لیکن احرام جو باندھیں گے نا اس کے پہلے غسل کریں تاکہ سنت ادا ہو جائے۔ اگر میری طبیعت صحیح نہیں ہے تو ہم غسل نہیں کیا، پہلے سے غسل کی پاکی ہم کو حاصل ہے، تو وضو کر کے بھی احرام کی چادر باندھ لیں گے، تو یہ چادر کا باندھنا بالکل صحیح ہوگا۔ بات سمجھیں؟ ابھی بیان نہیں کر رہے، ہم بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، سمجھنا سمجھانا ہے۔ طبیعت صحیح نہیں ہے، غسل کی پاکی پہلے سے ہم کو حاصل ہے، ہم غسل نہیں کیا، طبیعت صحیح نہیں تھی تو وضو کر کے احرام کی چادر باندھ لیا، تو بالکل صحیح ہے ہمارے لیے۔ غسل نہیں کیا لیکن غسل کی نیکی اللہ ہم کو دے دے گا، کیونکہ طبیعت میری صحیح نہیں ہے، معذور ہو جا رہے ہیں، اور صحت تھی اور ہم نے غسل نہیں کیا، صحت رہتے ہوئے غسل نہیں کیا، غسل کی پاکی ہے اور غسل ہم نے احرام کی سے نہیں کیا، وضو کر کے احرام کی چادر باندھ لیا تو ثواب نہیں ملے گا۔ احرام کی چادر باوضو ہو کے باندھ لیا تو یہ ادا ہو گیا۔ بات سمجھنے کی ہے، صحت رہتے ہوئے غسل نہیں کیا، وضو کر کے باندھ لیا چادر تو یہ نیکی نہیں ملے گی، لیکن احرام کی چادر کا باندھنا صحیح ہو جائے گا۔ بات سمجھے؟ طبیعت صحیح نہیں تھی، غسل کی پاکی حاصل پہلے سے ہے، ہم وضو کر کے احرام کی چادر باندھا ہے، غسل اس لیے نہیں کیا کہ طبیعت آج صحیح نہیں لگ رہی ہے، تو ہم کو نیکی بھی مل جائے گا۔ بات سمجھے نا؟ بہرحال تو صفائی حاصل کر چکے تھے، غسل کی سہولت تھی الحمدللہ، دن میں 10 بجے 9 بجے جیسا ہو غسل کر لیا۔ اب شام کو ہمیں جانا ہے تو باوضو ہو کر کے احرام کی چادر باندھیں گے، باوضو ہو کر احرام کی چادر باندھیں گے۔ بغیر وضو کے کوئی احرام کی چادر باندھے تو چادر باندھنا تو صحیح ہو جائے گا، لیکن مکروہ ہے، اللہ کو پسند نہیں ہے، اور ہمیں تو کوشش کرنا ہے ہر عمل اس طرح ہو جائے جس کو اللہ پسند فرماتا ہے۔ اسی لیے اللہ والے کہتے ہیں کہ اس سفر میں جن اعمال کو حاجی حجن کریں گے، اس سفر حج میں جن اعمال کو حاجی حجن کریں گے وہ اعمال ان کے پورے بقیہ زندگی کا ساتھی بن جائے گا۔ پورے سفر میں نمازوں کا اہتمام کیا، اس سفر میں نمازوں کا اہتمام کیا، لوگوں کو بھی نماز کے لیے متوجہ کیا، تو یہ صفت ہمارے زندگی کا بولیے کیا ہوگا؟ ساتھی بن جائے گا، کہ خود بھی نمازی رہے گا یہ، اور دوسروں کو نماز کے لیے بلانے والا بن جائے گا۔ اور آقا فرماتے ہیں جو لوگوں کو اللہ کی رضا کے لیے نماز کی طرف بلائے گا، روز قیامت میں مشک کے ٹیلوں پہ اللہ اس کو ٹہلنے کا موقع عطا فرمائے گا۔ اس سفر میں اللہ کی بڑائی کو خوب بولا، اس لیے کہا گیا تلبیہ خوب بولو، خوب پڑھو۔ تو تلبیہ کیا ہے؟ اصل میں الفاظ عربی کے ہیں، اردو میں آئیں گے تو اللہ کی بڑائی ہے، عظمت ہے، ربوبیت ہے، اس کی قدرت ہے، اس کی طاقت کا یہ ایک مجموعہ ہے تلبیہ۔ تو اللہ کی بڑائی اس سفر میں خوب بولا، تو انشاءاللہ آنے کے بعد جب تک حیات رہے گی بڑائی اللہ ہی کی بولیں گے۔ یہی کیا بولیں گے؟ بولیے
ہاں آقا کی سنتوں کا پابندی کیا اس سفر میں تو پوری زندگی سنتوں کی پابندی کی اللہ توفیق دے دے گا. اس سفر میں لوگوں کی خدمت کیا اللہ ہمیں خدمت والا بنا دے گا. اب موت تک انشاءاللہ مخلوق خدا کی خدمت میں اللہ ہم کو لگائے رکھے گا. اللہ کی رضا کے لیے اعمال کیا تو بقیہ زندگی میں بھی یہ سارے صفات ہم کو حاصل ہو جائیں گے. کیسے؟ اس سفر میں پابندی کے ساتھ اہتمام کرنے سے. اس لیے انشاءاللہ کوشش کریں گے اس سفر میں اپنے آپ کو ہمیں ان اعمال کا پابند بنانا ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری جائز ضروریات کے لین سے اور عبادات کے لین سے اور دین کی خدمات کے لین سے آقا نے یہ سنتیں بتائی ہیں اس کے مطابق ہم عمل میں آئیں گے تو انشاءاللہ بقیہ پوری زندگی جی اللہ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام کرنے والا بنا دے گا. ہاں آقا فرماتے ہیں حدیث شریف کا مفہوم ہے. آقا فرماتے ہیں کہ جس نے میری سنتوں پر عمل کیا اس نے مجھ سے محبت کی. جس نے میری سنتوں پر عمل کیا اس نے مجھ سے محبت کی اور جو مجھ سے محبت کرے گا جنت میں وہ میرا ساتھی ہوگا. کتنا آسان راستہ بتایا ہے اللہ کے حبیب نے. جی جس نے میری سنتوں پر عمل کیا اس نے مجھ سے محبت کی اور جو مجھ سے محبت کرے گا جنت میں وہ میرا ساتھی ہوگا. اس لیے اللہ والے بتائے ہیں اللہ ان حضرات کو جزائے خیر دے کہ سنت کی 3 قسمیں ہیں. سنت عادت اور سنت عبادت اور سنت دعوت. پیارے آقا کی زندگی سے تینوں چیزیں ثابت ہیں. اللہ کے بندوں کو دین کی طرف کیسے بلانا ہے, کیسے محنت کرنا ہے, سارے لوگ دین پہ آ جائیں, یہ سنت دعوت. عبادات میں کون کون سی سنتیں ہیں؟ جیسے مثال کے طور پہ وضو میں بہت ساری سنتیں ہیں, اس میں ایک سنت کیا ہے؟ مسواک ہے نا بھائی. تو یہ عبادات کی سنتیں ہیں. اور کچھ جو جائز ضروریات ہیں, کھانا پینا, آرام کرنا, ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے جانا آنا, نہانا, جی مسجد میں آنا باہر, یہ ساری چیزوں کی جو جائز ضروریات ہیں ان کی سنتوں کو عمل میں لانا یہ سنت عادت ہے. جی کریں گے انشاءاللہ معلومات کر کے تو پھر ہمارے حج کے اندر نورانیت آئے گی. اسی لیے صحابہ اکرام کے بارے میں آتا ہے کہ جب صحابہ آ رہے ہیں حج کے لیے تو جب آگے بڑھے ہیں ذوالحلیفہ سے نیت کر کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ ہیں اور کچھ آگے بڑھے ہیں سفر میں مکے کی طرف, تو درمیان سفر میں جبرائیل علیہ السلام آ گئے اللہ کی طرف سے. کیا بات ہے, کیا شان ہے, اللہ اکبر کبیرہ. جبرائیل علیہ السلام آئے ہیں اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنے صحابہ سے کہیے کہ صحابہ اکرام تلبیہ جو ہے بلند آواز سے پڑھیں, چونکہ ان کے بلند آواز سے تلبیہ کا پڑھنا اللہ کو زیادہ پسند ہے. اللہ اکبر, کیا شان ہے صحابہ کی کہ ان کا تلبیہ کا پڑھنا اللہ کو پسند ہے. کیسی پیاری زندگی ہے کہ طواف کے دوران میں صحابہ کا اکڑ کر چلنا اللہ کو پسند ہے. ہاجرہ کو لپک کر صفا مروہ کے دوڑنے میں درمیان میں وہ دوڑنا پسند ہے, تو صحابہ کا طواف کے دوران میں اکڑ کر چلنا بھی اللہ کو پسند ہے اور تلبیہ کا بلند آواز سے پڑھنا بھی. اللہ اکبر. جی وہ صفات کے ساتھ صحابہ آئے تھے, لہذا انشاءاللہ اللہ ان صفات سے ہم تمام کو بھی آراستہ کرے. اس لیے ایک موقع ہے, چند دن جو باقی رہ گئے نا, اب یکسو ہو جائیں, اب اعمال کو سجائیں. شیطان ہمیں دھوکہ میں ڈال دیتا ہے, یہ سفر کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں اور لوگ کہہ رہے ہیں حاجی صاحب حج کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں. حج کی تیاری یہ تھوڑی ہے اٹیچی, یہ پاسپورٹ, یہ ویزا, یہ کرنسی. کیا بھائی, ہم سعودی جا رہے تو ریال لے رہے ہیں اور امریکہ جاتے تو کیا ریال لیتے کہ ڈالر لیتے؟ جی گرم ملک میں جا رہے تو کاٹن کا کپڑا بنائیں گے, اور اگر ٹھنڈے ممالک میں جاتے تو کیا کرتے ہیں؟ یہ تو سفر کی تیاری ہے, حج کی تیاری کچھ اور ہے. جی اسی لیے انشاءاللہ ان اعمال کو مضبوط کریں. بہرحال ابھی بات چل رہی تھی کہ عمرے کی نیت سے احرام باندھنا ہے پہلا کام. تو جسم کی صفائی حاصل کر لیے, غسل کر لیا, اب جانا شام کو ہے. دن میں صبح غسل کیے تھے, اب شام کے وقت میں جب ہم کو نکلنا ہے تو بھئی احرام کی چادر باندھنے سے پہلے ضرورت سے فارغ ہو لیے, باوضو ہو گئے. اب احرام کی چادر باندھیں گے. احرام کی چادر کیسے باندھنا ہے آپ گھر میں بھی پریکٹس کیجئے گا, ایک دفعہ دیکھ لیجئے, آپ تو دیکھے بھی ہوں گے. تو اب یہ چادر کو 2-4 دفعہ پریکٹس کر لیں گے نا تو سمجھ میں آئے گا. یہ تو بہت آسان ہے بھائی,
نہیں تو کیا ہوتا نہیں، اگر پریکٹس کریں گے تو ہم کو بہت بھاری لگے گا. جی عام طور سے بازار میں جو چادر ہے، نہیں ہم بتائیں گے تو ہمارے اپنے حساب سے ہوگا نا، کہ چادر جو ہے عام طور سے 2.5 میٹر عام طور سے ابھی مارکیٹ میں دستیاب ہے، 2.5 میٹر کی. تو شرط نہیں ہے کہ 2.5 میٹر کا ہی ہو. کوئی بہت پتلا دبلا آدمی ہے تو وہ 2.25 کی بھی لے سکتا ہے. 2.5 ہے تو اصل میں اس طرح سے ہمیں باندھ لینا ہے، سطر کو چھپا لینا ہے کہ فرض جو ہے سطر کا ڈھانکنا یہ ضروری ہے. اس کے اعتبار سے ہم کو احرام کی چادر دیکھ لینا ہے. اچھا نیچے والی جو چادر ہے جس کو ہم لپیٹیں گے باندھیں گے لنگی کی شکل میں، وہ تھوڑی موٹی ہو، کیونکہ اکثر ہوتا ہے پتلی رہنے سے پانی وغیرہ گرنے سے نا سادہ کپڑا جو ہے وہ بدن جھلکنے لگتا ہے. سادہ کپڑا میں دیکھیے گا پانی گرے گا تو بدن جھلکتا ہے، چھپتا نہیں ہے. اسی لیے یہ نیچے جو سطر کے لیے ہے وہ موٹا ہو. گرمی کے حساب سے اوپر کی چادر تھوڑی پتلی ہو کوئی بات نہیں ہے، لیکن جو سطر چھپائیں گے اس کو تو موٹا رکھنا ہے، یہ دھیان رہے. بہرحال تو یہ دیکھیں عام طور سے جو چادریں ملتی ہیں آپ خریدیں ہیں، لیکن اس کو جو ہے آپ گھر میں پریکٹس ضرور کیجئے اسی چادر کو، چونکہ آگے ہم کو اسی کو باندھنا ہے تو اس کو پریکٹس کریں گے. کوئی حرجے کی بات نہیں ہے. کسی نے چادر لے کر دھو دیا ذرا سا اور سکھا دیا، کوئی بات نہیں ہے، آپ دھو کے سکھا کے پھر اس کو اپنے استعمال میں لے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. بہرحال دیکھیں چادر کس طرح باندھنا ہے. 3 4 5 طریقے ہیں. بہرحال ایک طریقہ بھی بتا رہے ہیں، 1 2 اور انشاءاللہ بتائیں گے. اب یہ جھالر لگا ہوا ہے تو ضروری نہیں کہ جھالر لگا ہی ہوا ہو، پلین والا بھی ملتا ہے، تو جیسی آپ کی سہولت ہو آپ لے لیں، ٹھیک ہے نا. چلیے دیکھیے کوشش کیجئے گا یہ بایاں والا پلو جو ہے یہ نیچے رہے، دایاں پلو اوپر رہے. یہ کوشش کریں گے کہ بایاں، یہ مستحب ہے. ہاں جیسے بایاں ہاتھ نیچے دایاں ہاتھ اوپر، نماز میں ہاتھ باندھتے ہیں نا، بایاں نیچے دایاں اوپر، یہ مسنون ہے. اسی طرح جب کسی کو کفن پہناتے ہیں مردے کو تو بایاں پلو نیچے دایاں اوپر، مستحب یہ ہے. ہاں اسی طرح ہم جو کپڑا بناتے ہیں اس کپڑے میں بھی یہ جو بٹن والا معاملہ ہے نا، یہ اس کو کیا بولتے ہیں، پٹی بولتے ہیں ہم لوگ عام طور سے. یہ پٹی دائنا اوپر رہے گا، بایاں نیچے رہے گا. عام طور سے ماحول بن گیا دیکھیے گا بایاں اوپر ہے. دیکھیے سب چیک کر کے، ہمارا بھی تھا تو ہمیں بھی کسی نے بتایا کہ بیٹا یہ دایاں اوپر رہے گا، مستحب ہے. جان کر مستحب چھوڑو گے تو سنت کی توفیق چھن جائے گی. ہم مستحب کو جان کر عمل میں لاؤ گے تو سنت کی توفیق مل جائے گی. ہاں اسی لیے اب جو بنائیں گے انشاءاللہ تو پٹی کیا کریں گے بولیے، دایاں کریں گے. تو ٹیلر ماسٹر بولیں گے کہ حاجی صاحب یہ الٹا پٹی ہے، تو آپ کیا کہیے گا، بابو میرے اصل میں یہ سیدھا پٹی ہے، لیکن ایسا پٹی پڑھایا گیا کہ سیدھا ہم کو الٹا نظر آنے لگا. کیا بولیے گا ٹیلر ماسٹر کو، ہاں کہ ایسا یہ جو پٹی ہے الٹا نہیں ہے، یہی سیدھا ہے، وہ الٹا ہے جو بایاں کا ہے، لیکن ایسا پٹی پڑھایا کسی نے کہ الٹا سیدھا نظر آنے لگا، سیدھا. ہاں اس کو دھیان رکھیں انشاءاللہ. چلیے تو یہ جو ہے بایاں نیچے ہے یہ اور دایاں والا اوپر ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ. 1-2 انچی جو ہے نا اس کا بایاں والا جو ہے اس کو تھوڑا سا 1-2 انچی اوپر نکال دیں گے نوک کو، کنارے کو، تاکہ یہ نیچے نکلا ہوا نہیں رہے گا. اور یہ اوپر کا دائیں ہاتھ والا بھی 1-2 انچی اوپر ذرا نکال لیں گے کونے کو. اس طرح سے سمجھے بغیر سلی ہوئی ہے لیکن ایک لنگی جیسا ہلکا بنا لیا ہم نے. اب بائیں کو لائیں گے دائیں ہاتھ کی طرف، بایاں آیا دایاں اوپر ہو گیا، تو یہ بایاں یوں آیا دایاں یوں آیا. بایاں جو دایاں طرف آیا اس کو پہلے ٹائٹ کریں گے، اس کو ٹائٹ پہلے کریں گے. دیکھیے اس کے بعد یہ دایاں کو ٹائٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے. کوشش کریں گے اوپر کے حصے سے نابی ڈھک جائے اور نیچے کے حصے سے ٹخنا کھل جائے. اوپر کے حصے سے نابی ڈھک جائے اور نیچے حصے سے ٹخنا کھل جائے. اس کے اوپر بیلٹ ہے، بیلٹ باندھ لیں گے. آج کل بہت سارا بیلٹ نکلا ہے، یہ بھی اس طرح کا بھی بیلٹ ہے، تو یہ باندھ لیں گے. اس میں اپنا کور نمبر لکھ دیں گے، بائی چانس کبھی کوئی کھل کے رہ گیا تو کور نمبر رہے گا، موبائل نمبر رہے گا تو لوگ پہنچانے میں ان کو آسانی ہوگی. بہرحال اس کو بھی باندھ لینا ہے. کوشش کریں گے کہ یہ لپیٹا ہے ہم نے، بیلٹ کو باندھ لینے کے بعد یہ کپڑا کو کھول کے اس طرح سے ڈھانک لیں گے بیلٹ کو.
تاکہ بیلٹ بندھا ہوا بھی ہے اور ڈھکا ہوا بھی ہے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. اس میں موبائل وغیرہ پیسے وغیرہ بھی رکھتے ہوتے ہیں. بہرحال تو یہ ہوا. اب الحمدللہ اوپر کی چادر، عام طور سے گرمی کے زمانے میں ہم لوگ چادر اوڑھتے ہیں. یہ جاڑے کے زمانے میں چادر عام طور سے شال وغیرہ آدمی اوڑھتے ہی ہے. فجر کی نماز کے لیے کہیں نکل رہے ہیں تو بھائی ایک چادر رکھ لیا ٹھنڈی کے موسم میں، تو یہ عام طور سے اوڑھتے ہیں ہم لوگ، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. تو اس میں بہت زیادہ مسئلہ نہیں بنے گا، لیکن نیچے کی چادر کو آپ کو ذرا سا پریکٹس کرنا پڑے گا. اچھا، یہ کوشش کریں گے کہ چادر سے ہی سر کو ڈھانکیں. ہم چادر سے ہی سر کو ڈھانکیں، یہ نہیں کہ بھائی چادر تو ہے لیکن چادر یہاں تک رکھا ہے، سر میں ٹوپی رکھے ہوئے نہیں. مسنون ہے احرام کی حالت میں جب ہم آئیں گے تو بدن پہ میرا صرف 2 چادر ہے بغیر سلی ہوئی، یہی مسنون، اسی سے سر ڈھانکیں گے. دیکھیں چادر تھوڑا سا پتہ نہیں، تھوڑا سا اور یہ ہونا چاہیے، پتہ نہیں کیوں دے رہا ہے چھوٹا، سائز چھوٹا ہو جا رہا ہے. چھوٹا ہو جائے گا. نہیں ہم کو بڑا نہیں دینا، جو استعمال کرے ان کو، ہمارا تو پریکٹس ہو رہا ہے، لوگوں کو تکلیف ہو. تو یہ تو ایک چادر کے بایاں پلو کو چھوٹا رکھا، اس کو نیچے رکھ لیا، ضرورت پڑی تو اس کو کھوس بھی لیا، کھوس بھی سکتے ہیں تاکہ یہ جو ہے یہ ایک طرف سے فکس ہو گیا. اب یہ پلو لا کر کے یوں ڈال لیا، ٹھیک ہے. ضرورت پڑی اگر بڑا ہے چادر تو اس کو لا کے یوں کھوس لیا، شرط نہیں ہے، یہ سہولت کے اعتبار سے آپ کو جیسا اچھا لگے، ٹھیک ہے نا. اب ایک شکل یہ ہو گئی. یہ احرام کی چادر ابھی ہم نے باندھا ہے، ابھی محرم ہم نہیں ہوئے ہیں، ابھی شکل بنایا، اصل نہیں ہوئے ہیں. اسی لیے اب ہمیں 2 رکعت نفل نماز پڑھنی ہے چادر باندھ لینے کے بعد. کتابوں میں بھی لکھا ہے، دیکھے ہوں گے، احرام والی نماز، احرام والی نماز. تو یہ احرام والی نماز کیا ہے؟ یہ نفل نماز ہے. جیسے عام طور سے ہماری شریعت میں یہ دیا گیا ہے، ہم لوگ اس کو عمل نہیں کرتے ہیں. جیسے آدمی وضو کرے تو 2 رکعت شکرانہ وضو کے لیے اللہ کے دربار میں شکرانہ ادا کرے، اس کو کہتے ہیں تحیۃ الوضو. کیونکہ وضو بھی ایک عمل ہے، اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں. ایسا نہیں کہ صرف نماز ایک عمل ہے، وضو بھی ایک عمل ہے، اس میں بھی اللہ کی طرف سے بہت کچھ عطا کی جاتی ہے. اسی لیے وضو کر کے 2 رکعت نماز نفل پڑھنا چاہیے. حکم نہیں ہے لیکن اللہ کو پسند ہے کہ میرا بندہ پڑھے، اس کو کہتے ہیں تحیۃ الوضو. مسجد میں آئے نماز کے لیے، وضو کر کے آئے یا وضو کر لیا ہے تو مسجد میں آئے ہیں، مکروہ وقت نہیں ہے، ابھی جماعت کا بھی وقت نہیں ہے اور مکروہ وقت بھی نہیں ہے، تو 2 رکعت نماز نفل پڑھیں گے، اس کو کہتے ہیں تحیۃ المسجد، نفل ہے. اسی طرح یہ 2 رکعت نفل نماز ہے، اس کو کہتے ہیں تحیۃ الاحرام، احرام والی نماز. کتابوں میں لکھا ہے پہلے رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون ملائیے، قل یا ایھا الکافرون ہے نا سورہ کافرون، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد. الحمدللہ یاد ہے تو اسی کو پڑھیں گے. لیکن اگر سورہ کافرون میں عام طور سے دیکھتے ہیں ہم لوگ حلقے میں بیٹھتے ہیں تو کچھ غلطیاں ہوتی ہیں. بھائی یاد تو ہے حاجی صاحب کو لیکن ضعیف العمر ہو گئے ہیں، اسی لیے آیت جو ہے نا آگے پیچھے ہو جا رہی ہے، الفاظ میں بھی ادائیگی میں کچھ کمی ہو جا رہی ہے. تو کتاب میں تو یہی لکھا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ نہیں یاد ہے تو بھی اسی کو پڑھیں گے، ایسا ضروری بول کے نہیں ہے. تو سورہ کافرون کی جگہ دوسری کوئی سورہ ملا لیں گے. اور عام طور سے قل هو اللہ احد جو سورہ اخلاص عام طور سے لوگوں کو یاد رہتا ہے، اس میں ذرا سا سیدھا سیدھا آدمی چل جاتا ہے. قل یا ایھا الکافرون میں لگتا ہے ایک ہی آیت بار بار گھوم کے آ رہا ہے، ایک ہی لفظ بار بار گھوم کے آ رہا ہے. تو سورہ اخلاص تو الحمدللہ آسانی ہے، پڑھ لیا. اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی دوسری آیت یہ سورہ ملا لیا. بھائی انا اعطیناک الکوثر کسی کو یاد ہے وہ ملا لیا، یا سورہ اخلاص ہی اس کو یاد ہے سورہ فاتحہ کے ساتھ دوسری سورہ اس کو کچا یاد ہے، پکا میں یہی 2 یاد ہے، سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص، تو دونوں رکعت میں سورہ اخلاص ملا لے، نماز ہو گئی. تو یہ تو یہاں پہ آ رہی ہے بات. چلیے نفل نماز میری ہے، کچھ کمی بیسی ہو گئی تو نفل نماز نہ خراب ہوا، میرا بہت کوئی گھاٹا نہیں ہوا. لیکن کتابوں میں یہی 2 صورتیں طواف کے بعد جو 2 رکعت نماز ہے اس میں واجب الطواف میں پڑھنے کے لیے اسی کو کہا گیا ہے. اگر وہاں پہ پڑھا اور غلط پڑھ دیا، جو قرآن کے پڑھنے کا حق تھا نماز میں وہ ادا نہیں ہوا، جس کو فرض کہتے ہیں، قرأت کا پڑھنا فرض ہے، قرأت کرنا، وہ ادا نہیں ہوا، تو شکلاً میں طواف کے بعد والی نماز میری خراب ہو رہی ہے، اصل میں میرا طواف خراب ہو رہا ہے. اور طواف نہیں خراب ہو رہا، پورا عمرہ خراب ہو رہا ہے.
اور پورا عمرہ صرف خراب نہیں ہو رہا، چونکہ یہ عمرہ حج کا حصہ ہے تو پورا حج میرا خراب ہو جا رہا ہے. سمجھیں، بہت نقطے کی بات کر رہے ہیں، بیان نہیں کر رہے ہیں، بہت نقطے کی بات کر رہے ہیں جو آپ لوگ حضرات کو بہت چوکنا رہنا ہے، آگے حجینوں کو بھی بتانا ہے. لہٰذا جو سورہ اچھی طرح یاد ہے، طواف کے بعد جو نماز ہم پڑھیں گے سورہ فاتحہ کے بعد وہ سورہ ملائیں گے، ٹھیک ہے نا. یہ واجب الطواف والی نماز ہے. سورہ اخلاص عام طور سے یاد رہتا ہے، دوسری رکعت میں اس کو ملا لیا. اب دیکھ رہے ہیں بھائی دونوں رکعت میں اسی کو ملانے میں میرے لیے خیریت ہے تو دونوں میں اسی کو ملایا. قرأت کا فرض تو ادا ہو گیا، اپنے کو ٹھیک ٹھاک کر کے اعمال کو کرنا ہے، بہت نہیں ہو، تھوڑا ہو لیکن صحیح ہو، ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو یہ 2 رکعت نفل نماز تو ابھی ہم یہاں پڑھ رہے تھے، گیا والے یہاں سے جا رہے تھے تو یہاں پڑھ کے نکل رہے تھے، اور کلکتہ سے جو روانہ ہو رہے تھے تو وہ اپنے وہاں پڑھ رہے تھے. بہرحال اب یہ 2 رکعت نفل نماز پڑھ لیے جس کو تحیۃ الاحرام کہتے ہیں. اب اس کے بعد جو ہے سر سے چادر ہٹا کر کے نیت کرنا ہے، تلبیہ پڑھنا ہے. جب نیت کریں گے تب سر کھولیں گے، نیت کرنے سے پہلے سر کھولیں گے، جیسے کہ نماز پڑھنے سے پہلے وضو کریں گے. جی یہ نماز پڑھنے کے بعد سر سے چادر ہٹانا یہ نہیں ہے، نیت کرنے سے پہلے سر سے چادر ہٹانا ہے. بات سمجھیے گا. بہت سارے لوگ ہوتے ہیں نہیں جانتے ہیں، بیچارے حاجی کو بھی نہیں معلوم، خدمت والوں کو بھی نہیں معلوم. بیچارہ نفل نماز پڑھا ہے حاجی صاحب نے تو انہوں نے عام طور سے ترتیب یہی بتائی جاتی ہے کہ بھائی ایسا کریں، فلائٹ پر بیٹھنے کے بعد آپ نیت کریں. آپ کو بھی اختیار ہے چونکہ میقات بہت آگے ہے. میقات جو ہے کم و بیش 80 میل جب باقی رہ جاتا ہے حرم آنے میں، مکہ آنے میں، تب یہ میقات شروع ہوتا ہے. پانی جہاز میں 120 میل قریب جب مکہ رہ جاتا ہے تب میقات شروع ہوتا تھا. تو اس زمانے میں پانی جہاز میں لوگ رہتے تھے، جب قریب آ جاتا تھا میقات تو اعلان ہو جاتا تھا پہلے سے. آدمی نہا دھو کے فریش ہو گیا، نماز پڑھ لی، سر سے چادر ہٹایا، نیت کیا، تلبیہ پڑھ لیا، چونکہ میقات پہ آ گئے ہیں قریب. اور ابھی تو ہم بہت دور ہیں تو بھائی نماز تو یہاں پڑھ لیے، اب پلین پر بیٹھ کر ہم نیت کریں گے تو اس کے پہلے جو سر ہم کو کھولنا ضروری نہیں ہے، سر کا ڈھکا رہنا مسنون ہے. نیت جب کریں گے تو سر سے چادر ہٹائیں گے. سب سے پہلا کام سر سے چادر ہٹا لیا. اب نیت کریں گے. عربی میں کوئی قید نہیں ہے کہ نیت کرنا ہے، اپنی زبان میں، چونکہ استحضار اصل ہے. دل میں نیت تو ہے ہی ہے، زبان سے کہنے میں اپنی زبان میں کہیں. کہیے تو اے اللہ میں عمرے کی نیت کر رہا ہوں، میرے لیے آسان فرما دیجئے اور قبول فرما لیجئے. کہیے تو ایک دفعہ پھر، اے اللہ میں عمرے کی نیت کر رہا ہوں، میرے لیے آسان فرما دیجئے اور قبول فرما لیجئے. یہ نیت کر لیا. اس کے بعد تلبیہ پڑھنا ہے. بلند آواز سے 1 دفعہ پڑھنا تو تلبیہ ضروری ہے. 3 دفعہ پڑھ لیں گے سنت بھی ادا ہوگا. مردوں کو بلند آواز سے پڑھنا سنت ہے، عورتوں کو دھیمے آواز سے پڑھنا ہے، ان کو تو ان کی آواز کا پردہ ہے. پڑھیے تو، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. گھڑی کا ٹائم ٹھیک ہے نا؟ 10:15. اچھا ٹھیک. والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ذرا بلند آواز سے پڑھیے لبیک. پانی جہاز کے زمانے میں جب حاجی صاحبان جدہ میں اترتے تھے نا تو سعودی کے طرف سے انتظام میں یہ رہتا تھا کہ ڈاکٹر لوگ جو ہے وہ انجیکشن میں طاقت والی دوائیاں بھر کے رکھتے تھے، سوئی. جو حاجی بیچارہ آہستہ آہستہ پڑھتا ہوا نظر آتا تھا، تلبیہ آہستہ تھا، دھیما پڑھتا تھا، تو سمجھ جاتے تھے یہ حاجی بیچارہ کمزور ہے، تو اس کو کیا کرتے تھے؟ انجیکشن دیتے تھے. تو کیا کرنا ہے؟ انجیکشن لینا ہے یا زور سے پڑھنا ہے؟ تو زور سے پڑھیے نا. لبیک اللہم لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. چلیے اللہ قبول فرمائے. اب دیکھیے ہم لوگوں نے یہ جو اعمال کر لیے ہیں، اب ہم لوگ ہو گئے محرم، احرام میں آ گئے. جسم کی صفائی حاصل کرنا،
غسل کرنا، احرام کی چادر باندھنا، 2 رکعت نفل نماز تحیۃ الاحرام کی پڑھنا، سر سے چادر ہٹا کر نیت کرنا اور تلبیہ کا پڑھنا۔ تلبیہ پڑھ لینے کے بعد ایک دفعہ تیسرا کلمہ بھی پڑھ لینا ہے۔ پڑھیے تو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تلبیہ پڑھنے میں کچھ کمی رہ گئی تو تیسرا کلمہ پڑھ لینے سے وہ کمی اللہ اپنے فضل سے پوری کر دیتا ہے۔ اسی لیے یاد رکھیں گے انشاءاللہ، تلبیہ کے بعد تیسرا کلمہ بھی ایک دفعہ پڑھ لینا ہے۔ کب؟ جب نیت کر کے تلبیہ پڑھتے ہیں تب، بیچ میں تلبیہ جو چلے گا یہ ضروری تھا۔ بہرحال اب ہم لوگ احرام میں آ گئے، محرم ہو گئے۔ اس میں چند چیزیں جو تھی نا، اس میں 6 ہے، اس میں سے کچھ چیزیں تھی تو نہیں بھی کیا تو چلے گا، جیسے جسم کی صفائی پہلے سے حاصل تھا، نہیں کیا تو چلے گا۔ غسل کی پاکی پہلے سے حاصل تھی، غسل نہیں کیا، وضو کر کے احرام کی چادر باندھ لیا تو چلے گا۔ مکروہ وقت تھا، نفل نماز نہیں پڑھا تو چلے گا، لیکن چادر تو باندھنا ہی پڑے گا اور نیت تو کرنا ہی پڑے گا، اور تلبیہ نیت کے بعد تو پڑھنا ہی پڑے گا۔ یہ تو 3 کمپلسری ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ چلیے اب ہم لوگ تو احرام میں آ گئے، یہ تو حاجی لوگ آ گئے۔ حجن احرام میں کیسے آئیں گے؟ حجن کا بھی وہی ترتیب ہے، صفائی ہے، غسل ہے، بہت سارے حجن لوگ کپڑے سلاتی ہیں، بھائی ہم حج میں جائیں گے تو یہ کپڑے پہنیں گے، چلو اختیار دیا ہے شریعت نے، پہن کے جا سکتے ہیں۔ بہرحال اب جو ہے وہ سلوار جمپر، ہمارے اسلام میں جو لباس ہے سلوار جمپر ہے خواتین کے لیے، ساڑی نہیں ہے، یہ غیروں کا لباس ہے، تو سلوار جمپر ہے، دوپٹہ ہے۔ غیر محرم سے شرعی پردہ جو ہے وہ حالت احرام میں بھی ہے، بلکہ اور ضروری ہے، اس لیے کہیں کہیں غلطی سے لکھا گیا کہ چہرہ کھلا رہے گا، عورتوں کا چہرہ کھلا رہے گا، نہیں، چہرہ کھلا نہیں رہے گا۔ غیر محرم سے جیسے شرعی پردہ تھا وہ شرعی پردہ رہے گا، یہ دائمی ہے، یہ پردہ فرض ہے۔ اسی لیے کوشش کریں گے کہ جہاں پہ بھیڑ بھاڑ ہو، غیر محرم بھی وہاں پہ ہوں، ایسے جگہوں میں جا رہا ہے تو ہمیں جیسے شرعی پردہ جو ہے اس کو ضرور لینا ہے، شرعی پردہ کرنا ہے، اس کا دھیان رہے۔ آگے بتائیں گے کہ اس میں کیا کیا مسائل ہیں، اس کو کیسے ان کو ایڈجسٹ ہونا ہے، کرنا ہے۔ بہرحال تو وہ بھی اپنی جو ہے نماز پڑھ لی ہیں، انہوں نے بھی نیت کر لی، حجنوں بھی نیت کریں گی، اللہ میں عمرے کی نیت کر رہی ہوں، میرے لیے آسان فرما دیے، قبول فرما لیجئے، وہ بھی تلبیہ پڑھ لیں گی۔ اب وہ بھی احرام میں آ گئی، وہ بھی محرم ہو گئی۔ بہت ساری حجن ہیں، اللہ کی بندیوں کے ساتھ اللہ کی طرف سے ایسا نظام ہے کہ بعض ایام ایسے آتے ہیں جن میں ان کے اوپر نماز کے نہیں پڑھنے کا حکم ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، ایسے حالات ہوتے ہیں خواتین میں۔ اگر کوئی خاتون ایسی طبیعت میں آ گئیں جس حال میں نماز کے نہیں پڑھنے کا حکم ہے اور جانا بھی ہے عمرے میں، تو کیا کریں گے؟ صفائی حاصل کریں گی، کپڑا پہنیں گی جو بنایا، خاص کر انہوں نے جائیں گے تو پہن کر جائیں گے اس کو، اور جو ہے نماز پڑھے بغیر دعا کریں گی، اور دعا کر کے نیت کریں گی، تلبیہ پڑھیں گی۔ اسی حال میں مکہ پہنچیں گی، طواف نہیں کریں گی، طواف کو روکے رکھیں گی، جب طبیعت اچھی ہو جائے گی تو طواف کریں گی، صحیح کریں گے، زلف کا قصر کریں گے۔ جتنے دن انتظار میں گزرے گا اللہ کی طرف سے الگ سے کروڑا کروڑ نیکیاں ان کو ملیں گی، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے ایک حال آیا تھا، حال کے اندر حکم کیا تھا اس کو پورا کیا ہے، اللہ ان کو اجر دے گا۔ اسی لیے اللہ نے امت کی تعلیم کے لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حج کے لیے تشریف لائیں حضور کے ساتھ تو ان کے ساتھ بھی یہ طبیعت پیش آئی، تو انہوں نے جو ترتیب اللہ کے حبیب سے سن کے عمل کیا، قیامت تک آنے والی تمام ایمان والی بہنوں کے لیے اللہ کی طرف سے وہ رہبری ہو گئی۔ اسی لیے مسجد عائشہ جو ہے نا اسی ترتیب کی وجہ سے ہوا ہے مسجد عائشہ۔ ہاں بہرحال تو یہ خواتین اگر ایسی طبیعت میں آ گئیں تو صرف نماز نہیں پڑھیں گی، باقی سارا عمل کر کے عمرے کا نیت کر کے تلبیہ پڑھ کے وہی سفر کریں گی، وہ بھی احرام میں آ گئی ہیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اب احرام میں جو ہم آئے ہیں، احرام میں آنے کے بعد ہمیں چند باتیں اپنے نفس سے کہنا۔ نفس ہمارے جو ہے نا 2 دشمن ہیں، ایک کھلا ہے ایک چھپا ہے۔ کھلا ہوا کون ہے؟ ابلیس ہے، اور چھپا ہوا نفس ہے۔ یہ نفس جو ہے نا، نفس امارہ، نفس کی 3 قسمیں ہیں، اللہ والے فرماتے ہیں نفس امارہ ہے، نفس لوامہ ہے، نفس مطمئنہ ہے۔ عام طور سے جو نفس ہوتا ہے نا وہ نافرمانی کی طرف چلتا ہے، اس کو کہتے ہیں نفس امارہ۔ اب جب آدمی محنت کیا اور اللہ نے فضل کر دیا تو نفس لوامہ بن گیا،
اطاعت بھی کرے گا، تھوڑی سی غفلت کیجیے گا تو نافرمانی میں آ جائے گا، پھر اور تھوڑی محنت کی اور اللہ نے فضل کر دیا تو نفس مطمئنہ ہو جاتا ہے۔ اب اللہ کے اطاعت کرنے پر ہی اس کو سکون ملتا ہے۔ دیکھیے بہت سارے نمازی بولتے ہیں یار نماز پڑھ لیتے ہیں نا لگتا ہے سکون مل جاتا ہے، جب تک نماز نہیں پڑھا لگتا ہے کوئی بھاری بوجھ رکھا ہوا ہے۔ دیکھیے گا تاجر لوگ اکثر بولتے ہیں اور کاروبار میں رہتے ہیں بیزی رہتے ہیں اور نماز ظہر کا چھوٹ گیا بھاری بھاری لگتا ہے، نماز پڑھ لیے لگتا ہے ہلکا ہو گیا۔ جی اب نفس مطمئنہ کی طرف بڑھ رہا ہے، اطاعت کرنے پر اس کو راحت مل رہی ہے، سکون مل رہا ہے۔ جی تو ایک دشمن ہمارا اندر ہے نفس، تو نفس کو مخاطب کر کے کہنا ہے اے نفس آج اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، یہ چادر باندھا ہے نا یہ پہچان ہے کہ یہ بندہ اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے، ایک پہچان ہے بھائی، کالا پینٹ ہے کالا کوٹ ہے اور سادہ شرٹ ہے پہنے ہوا اور ہاتھ میں ایک تو اٹیچی ہے، تو آپ انداز کر کے کہیے گا کہ لگتا ہے کہ یہ وکیل صاحب ہے، کیا بولیے ہے نا، کوٹ جو ہے نا، بعضوں کا ہاتھ میں یہ جھبا بھی رہتا ہے اور اٹیچی رہتا ہے، سمجھ جائے گا کہ وکیل صاحب ہے۔ کیا بھائی کیسے سمجھے آپ، نام لکھا ہوا ہے کیا بولے نہیں، ان کا اسٹائل بتا رہا ہے، لباس بتا رہا ہے، یہ کوٹ جا رہا ہے۔ اور ایک آدمی بیچارہ جو ہے پستول لگا ہوا ہے اور پولیس والا لباس پہنا موٹر سائیکل میں جا رہا ہے، بولے یہ کون ہے، بولے یہ پولیس ہے، بولے اس کا لباس بتا رہا ہے۔ اور یہ بچے لوگ بولے یہ اسٹوڈنٹس ہیں، ان کا لباس بتا رہا ہے، یہ اسکول جا رہا ہے، یہ کورٹ جا رہا ہے، یہ تھانہ جا رہا ہے، اور یہ سادہ لباس میں ہے، یہ کون ہے، کہا کہ یہ محرم ہے، یہ حج میں جا رہا ہے، یہ لوگ کوٹ اور یہاں وہاں جا رہا ہے، اور یہ اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہا ہے۔ اللہ سے جو ملاقات کے لیے جائے گا اس کا یہ ڈریس ہوتا ہے، بات سمجھ گئے؟ تو نفس کو کہنا ہے اے نفس آج ہم نے اللہ سے ملاقات کے لیے تیاری کی ہے تو خود غسل کیا ہے، ایک دن ایسا آئے گا اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہوں گے لیکن ہم خود اپنا غسل نہیں کر پائیں گے، لوگ ہمیں غسل دیں گے۔ آج غسل کے بعد ہم نے یہ سادہ چادر باندھا ہے، اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، یہ ڈریس ہے، لیکن ایک دن ایسا آئے گا ہمیشہ کے لیے اللہ کے یہاں جا رہے ہوں گے، اس دن یہ کپڑے چادر کو ہم خود نہیں باندھیں گے، لوگ ہمیں باندھ دیں گے۔ آج انہی چادروں میں ہم نے اپنی اللہ کو یاد کرنے کے لیے نماز پڑھی ہے، انہی چادروں میں ایک دن ہم ہوں گے، ہم نماز خود نہیں پڑھ پائیں گے بلکہ لوگ میری نماز پڑھیں گے۔ آج نماز کے